اختلاف ہے، لیکن یوم وفات کے اوپر اختلاف کوئی نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتلاؤں، حقیقی بات ہے، 12 وفات اگرچہ ہم اس دن کو بھی بدعت مانتے ہیں، اگر کوئی اس نیت سے منانا شروع کر دے برسی کے انداز میں، عرس کے انداز میں، دین کا حصہ سمجھ کے اس طرح منائے، ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ بات حقیقت سے قریب تر ہے. یوم وفات تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیماری میں بیماری، جس بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بیماری شروع ہو چکی. نبی کریم ایک دفعہ حالت بیماری میں اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں نے کسی کا کوئی قرضہ دینا ہو، کیا میں نے کسی کا کوئی قصاص دینا ہو. نبی معصومن الخطا ہیں، لیکن ایک اپنا اخلاق، ایک اپنی ذات احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں، مسلمان امت کے لیے نمونہ بنانے کے لیے کہ یہ وہ امت ہے، یہ اس امت کا نبی ہے جو اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے. اور کھڑا ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو لے لے، کسی کا میں نے کوئی پیسہ دینا آج مطالبہ کر لے. صحابہ چونک اٹھے، نبی کریم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زیرک صحابہ تھے، سمجھدار صحابہ تھے، ان کو پتا چل گیا معاملہ کچھ اور ہے. نبی کریم ویسے ہی بلا وجہ باہر آ کے یہ باتیں نہیں کہہ رہے. حضرت ابو بکر اور اکابرین صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آگے، سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں. ضرورت کوئی نہیں تھی، معصومن الخطا ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا آقا آپ سے قصاص چاہیے. صحابہ ٹھٹک اٹھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص لے گا، اس کے طرف لپکے نبی کریم نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کو آگے بھیجو. کہا بیٹے کس قسم کا قصاص لینا چاہتے ہو؟ کہا آقا ایک دن ننگے بدن تھا، ننگی پشت کے اوپر آپ نے زور سے نیزے کو مارا تھا، مجھے کہا تھا سیدھا ہو کے کھڑا ہو جا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی. نبی کریم نے کہا میرا جسم حاضر ہے، یہ تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکم کو، اپنی کمر کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، لے لے قصاص. صحابہ تڑپ اٹھے، انہوں نے الفاظ کہے تو کیا کہ آقا اس وقت میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے. صحابہ اونچی آواز میں کرانے لگے یہ کیا باتیں کر رہا ہے. نبی کریم نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنی قمیض کو اتارا اور کہا لے لے میرے بیٹے، مجھ سے میرا قصاص لے لے. صحابی آگے بڑھے، نبی کے جسم کو اپنے باہوں میں لیا، لپٹ گئے، چومنا شروع کر دیا. کہا آقا آپ سمجھتے ہیں آپ سے قصاص لیں گے؟ اللہ کی قسم یہ امید تھی کہ شاید زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے، اس بدن کو اپنے ہونٹوں کو لگا لوں، اس بدن سے اپنے ہونٹوں کو مس کر لوں تاکہ میرے ہونٹوں پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے. یہ صحابہ کا طرز عمل وفات کے اندر، بیماری کے اندر. نبی کریم، بات لمبی ہے لیکن مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر بھی معاشرے کے اندر بڑا مغالطہ پھیلایا جاتا ہے. پیر کا دن ہے، خوشی سے باہر آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے. صحابہ کو اشارہ کیا نماز جاری رکھو. امی عائشہ کے حجرے میں آ گئے ہیں، بعض باتیں کی ہیں، امی عائشہ اگلی روایت کو بیان کرتی ہیں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعلیکم السلام کے الفاظ سنے، پتا چلا جبریل امین آ چکے ہیں، آقا سے آ کے کہہ رہے ہیں ملک الموت باہر آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ کی روح کو قبض کرنے کا وقت آ چکا ہے. لوگوں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں گستاخ ہیں، گستاخ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان حدیث کی ہر کتاب میں، قرآن کی آیتوں میں، اور لفظ بھی موت کے ساتھ. یہ گستاخی کے فلسفے اپنی طرف سے گڑے میں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اللہ کے نبی خود کہہ رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سلام کا جواب دے رہے ہیں. کہا جبریل آپ کی کیا رائے ہے؟
मलिकुल मौत के हवाले से कहा, मलिकुल मौत से पूछ लीजिए। मुख्तलिफ रवायात को मफहूमन आपके सामने बयान कर रहा हूं। मलिकुल मौत अंदर दाखिल हुए, कहा अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ने इख्तियार दिया, आप अभी जमीन पे रहना चाहते हैं, मजीद तो रह नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आपके रब का पैगाम है कि अल्लाह आपसे मुलाकात का शौक रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बलिर रफीक़िल आला, मैं भी अपने रब से मुलाकात का शौक रखता हूं। हजरत आयशा कहती हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कह दिए, मुझे पता चल गया नबी ने मलिकुल मौत को रूह कब्ज़ करने की इजाजत दे दी है। कहा फिर नबी के हाथ ऊपर को उठे, ऊपर को उठे और आखिरी अल्फाज जो उनकी जुबान से अदा हुए, इन्ना लिल मौति सकरात। आयशा, मौत में बड़ी सख्तियां हैं, आयशा मौत में बड़ी सख्तियां हैं, ये आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद मेरा सीना बोझल हो गया, नबी की ठोडी मेरे सीने के ऊपर थी, मैंने दबाव को महसूस किया, मुझे पता चल गया नबी करीम फौत हो गए हैं। मैं दौड़ती हुई मस्जिद में गई, मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। अल्फाज क्या कहे, माता माता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। कहा अबू बकर दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए, आंखों में आंसू हैं, आंखों में पानी है। क्या कहा, वाह खलीला, वाह सदीका, वाह रफीका, वाह हबीबा, ए मेरे दोस्त, ए मेरे भाई, ए मेरे हलील, कितनी उम्दा जिंदगी गुजार के जा रहे हैं, कितनी उम्दा मौत आई। आपके ऊपर अल्लाह ताला दो मौतों को जमा नहीं करेगा। माथे को चूमा, बाहर निकले। हजरत आयशा ऐलान कर चुकी हैं, हजरत उमर कपकपाते हुए खड़े हो गए गुस्से में, खबरदार खबरदार बैठ जाओ। किसी ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं उमर उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर दूंगा। लोगों, ये वो वक्त है, ये वो वक्त है, जरा सोचो, जरा अपने दिमागों को खोलो। हजरत उमर उस वक्त ये अकीदा बयान कर रहे हैं, हजरत मूसा की तरह नबी करीम दुनिया से कुछ अरसे के लिए गए हैं, 40 दिन के लिए वापस आएंगे। हजरत अबू बकर नरम मिजाज है, नरम हुए हैं, डांटते हैं। हजरत उमर को इतनी डांट जिंदगी में कभी नहीं पड़ी होगी जितनी इस दिन हजरत अबू बकर से पड़ी। कहा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, और जबरदस्ती बिठाने के बाद खुतबा शुरू किया। मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फइन्ना मुहम्मदन कद मात। तुम में से जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। मन काना मिनकुम याबुदल्लाह, और तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता है, फइन्नल्लाह हई, अल्लाह तो हई है, उसको कोई मौत नहीं आनी। मौत तो बड़ी दूर की बात है, उसको नींद नहीं आनी, नींद तो बड़ी दूर की बात है, उसको ऊंग नहीं आनी। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल अफा इन माता औ कुतिला इनकलबतुम अला अकाबिकुम। मोहम्मद अल्लाह के एक बंदे थे, अल्लाह के एक रसूल थे। अगर उनको मौत आ जाए, अगर वो शहीद कर दिए जाए, तुम उल्टे कदमों फिर जाओगे। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह की कसम, इधर हजरत अबू बकर ने यह आयत पढ़ी, इधर मुझे शरह सदर हुआ, इधर मदीना की मस्जिद से सिसकियां आहों और कराहों में बदल गई। लोगों, आज एक हमारा छोटा सा लीडर दुनिया से चला जाए ना, अल्लाह की कसम 20 बरस गुजर जाते हैं, लोग उसको नहीं भूलते। अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह का आज भी लोगों के सामने नाम लिया जाए, लोग सिसक उठते हैं। ये नबी जिसने कभी किसी को अज़ियत और तकलीफ ना दी, ये दुनिया से गया तो सहाबा के ऊपर गम की क्या कैफियत होगी। तुमने नाऊज़ बिल्लाह फतवे लगा दिए, तुमने कहा इस दिन जो गमनाक है, क्या कहूं, तुम्हारे फतवों की जद कहां जाके पड़ती है। जिसने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया, जो इस दिन होश नहीं है, नाऊज़ बिल्लाह वो इब्लीस है, वो शैतान है, वो ये है। न किसी सहाबी ने मनाया, न किसी ताबी ने मनाया, न किसी तबा ताबी ने मनाया, न किसी मुहद्दिस ने मनाया, खुद मानते हैं, खुद मानते हैं, खुद। अजीबो गरीब फलसफा पता क्या, जब भी कोई मसला है ना, फातिहा अल्फुल इमाम का, और यार नबी ने कहा फातिहा पढ़ा कर उसके बगैर कोई नमाज नहीं। असल में आपकी बात ठीक है, नबी ने यह कहा है,
لیکن ہم مقلد ہیں. چاروں امام برحق ہیں، ان میں سے ایک کی تقلید کرتے ہیں، ہم مقلد ہیں. اور جب عید میلاد النبی کی باری آئی سارے کے سارے مجتہد بن جاتے ہیں، سارے کے سارے مجتہد ہیں. تب مقلد کوئی نہیں، چاروں میں سے کسی ایک نے منائی، چاروں میں سے کسی نے نہیں منائی. یہاں پہ سارے مجتہد ہیں، جو اپنی مرضی کا دل کرتا ہے وہ فلسفہ گاڑ لیتے ہیں، وہ مطلب بحث کر لیتے ہیں. اور جب ہم بات کریں تانو تشنیع بھی دیتے ہیں. آپ خود بتلائیے سوشل میڈیا کے اوپر ان پچھلے 10 دنوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا. حضرت علی صلح حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہیں، پتہ ہے نا مشہور حضرت علی کی سیرت کا تذکرہ انشاءاللہ اس میں واقع آئے گا دوبارہ. صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ اور کفار مکہ کے مابین معاہدہ. کفار مکہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کاٹو، یہ رسول اللہ مٹاؤ. اگر رسول اللہ مان لیا ہوتا تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ نبی کریم حضرت علی کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی تڑپ اٹھے، کہا میرے میں یہ ہمت نہیں ہے، میرے میں یہ جسارت نہیں ہے، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں کیسے رسول اللہ کا نام مٹاؤں. اور تم نے کیک کے اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا. او یار دکھ کی بات ہے، اللہ کی قسم افسوس کی بات ہے. گستاخ ہمیں کہتے ہو نام محمد لکھ لیا کیک کے اوپر، سبز رنگ کا کیک ہے، جھوٹ کی ذمہ داری میری ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ویڈیو بھی پاس موجود ہے. پھر کیا کہا؟ ہیپی برتھ ڈے کہہ کے نام محمد کے اوپر چھری کو چلا دیا. شرم نہیں آئی؟ گستاخی کے فتوے ہمیں دیتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر چھریاں چلا دیتے ہو. کعبے کی شبیہ بناتے ہو، مزار کی شبیہ بناتے ہو. جب 12 ربیع الاول ختم ہوتا ہے تو گندے نالے میں بہا دیتے ہو، گندی نالیوں میں پھینک دیتے ہو. یہ تم گستاخی کے فتوے ہم پہ لگاتے ہو. اللہ کی قسم میں صرف کہہ نہیں رہا، میں آپ کے سامنے اجماع رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اس طرح بے حرمتی کرنا حرام ہے. لیکن ہم تمہاری طرح تمہیں یہ نہیں کہیں گے تم واجب القتل ہو. تم نے محبت و عقیدت اور غلوف کے اندر یہ بد عملیاں اختیار کر لی. ان سے توبہ کرو، ان سے توبہ کرو. پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ کیسا فلسفہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا، اس کو کاٹ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقشہ بنایا اور اس کے اندر نام محمد لکھ دیا. اور لوگوں ایمانداری سے بتلاؤ، تم میں سے کوئی ایسا ہے کوئی جو اپنے کسی عالم یا والد کا نام ان کی جوتی کے اوپر لکھ دے؟ اور کیا استقبال کے لیے جاؤ، تمہارا والد آئے، کوئی عالم آئے، کس میں یہ جرت ہے اپنے والد کی ساری جوتیاں نکال کے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے؟ اور تم استقبال کے طریقے ہی درست کرو. ویسے تو ساری بدعت ہے، لیکن یہ معاشرے کے اندر، اور مبالغہ نہیں کر رہا، بہت بڑے عالم ٹی وی پہ بیٹھ کے فتوا دے رہے ہیں نعوذ باللہ کے جوتی اور شبیہ کے اوپر نام لکھنا جائز ہے، نعوذ باللہ. اور لوگوں اللہ کی قسم نبی کی اصلی جوتی بھی ہو جس کے اوپر لگنے والی خاک کے بھی ہم برابر نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا جا سکتا. تم اس کی شبیہ کے اوپر لکھتے ہو اور پھر اللہ معاف کرے بات طلب ہو جاتی ہے. الزام لگانا مقصود نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے. پھر وہ جوتیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہو استقبال کرنے کے لیے کہ آگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور گستاخی کے فتوے ہمارے اوپر لگاتے ہو. اللہ کی قسم، اور یہ تو نام نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے پیار کا. یہ لمبا چوڑا باب ہے. صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قبیلہ بنو دینار کی ہیں، غزوہ احد ہے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اوپر آزمائش کا دور تھا. اللہ تعالیٰ کو آزمانا مقصود تھا. کتنی سختی تھی. اطلاع دینے والے نے اطلاع دی سرحد کے اوپر کھڑی ہیں دیناریہ کھڑی ہیں. آنے والا آیا، کہا آپ کا بیٹا کٹ گیا. آنکھوں میں پانی آیا. کہنے لگی میرا بیٹا کٹ گیا، کوئی غم نہیں، مجھے بتلاؤ آمینہ کا لال کیسا ہے. آنے والا آیا، کہا آپ کا حامد بھی کٹ گیا، شہید ہو گیا، چند آنسو آنکھ سے نکلے. کہا میرا حامد کٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مجھے یہ بتلاؤ آمنہ و حفصہ کا حامد کیسا ہے.
आमना और हफ्सा, आयशा और हफ्सा का सरताज कैसा है? कहा आपका भाई भी कट गया। कहा मुझे मेरे भाई का नहीं, मुझे बतलाओ शीमा का भैया कैसा है? और लोगों, 4 रिश्तेदार, बाप कट गया, सीने के ऊपर चोट लगी। कहा मुझे मेरे बाबा का ना बतलाओ, मुझे बतलाओ फातिमा के बाबा कैसे हैं। और फिर सही सनद से आपके सामने वाकया रख रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदान के ऊपर जरब पड़ चुकी, हालत है, जख्मी है, बीमार हैं, नबी करीम शदीद जख्मी हो चुके हैं। लेकिन ये जख्मी चेहरा जब सरहदों की तरफ आ रहा है तो आका के चेहरे को देख के कहती हैं, अल्लाह की कसम आका आपके चेहरे को देखा है तो ऐसा लगता है जिंदगी में कभी कोई गम आया ही नहीं। 4 रिश्तेदार कटवाने के बाद सहाबियात का तर्ज अमल यह है कि जिंदगी में कोई गम आया ही नहीं, सिर्फ आपके चेहरे को चूम के। तुम नबी से मोहब्बत करोगे? तुम नबी से अकीदत करोगे कि नबी का एक फरमान भी आ जाए उल्टे पांव फिर जाते हो? नबी के किस किस फरमान की बेतौकीरी नहीं होती, नबी के किस किस फरमान की नाफरमानी आज मुआशरे में नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत